محبت کے سخت رنگ قسط نمبر 5۔ حورین جب اسٹڈی روم سے باہر نکلی تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی تھی اور دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے کوریڈور عبور کرتی ہوئی اپنے بابا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اپنے بابا کے حوالے کی، جنہوں نے مصروفیت کے باعث صرف ایک سرسری سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ حورین وہاں سے نکل کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا پورا وجود شامیر کے صحن میں جکڑا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ڈیسک پر اس کاغذ کو اور شامیر کی ان گہری آنکھوں کو نہیں بھول پا رہی تھی، جن میں اس کے لیے ایک عجیب سا تحفظ اور مان چھپا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور خود سے کہنے لگی، وہ شخص جتنا سخت باہر سے دکھائی دیتا ہے، اندر سے اتنا ہی مختلف ہے۔ میری اجازت کے بغیر میرے فیصلے کرتا ہے، لیکن فیصلوں میں صرف میرا ہی بھلا ہوتا ہے۔ آخر میں اس کے اس روپ کو کیا نام دوں؟ دن گزرتا گیا اور حویلی میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہی۔ شامیر بزنس میٹنگز اور مہمانوں کی توازوں میں بے حد مصروف تھا، لیکن اس مصروفیت کے باوجود اس کی نظریں لاؤنج کے اس حصے پر لگی تھیں جہاں سے حورین کے گزرنے کا امکان تھا۔ حورین نے خود کو پورے دن کمرے میں ہی بند رکھا۔ وہ اب شامیر کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا شامیر اس کی آنکھوں میں چھپے اس نئے احساس کو نہ پڑھ لے، جو اب آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ شام ڈھلتے ہی حویلی کے صحن میں تیز ہوا چلنے لگی اور کالے بادل آسمان پر چھا گئے۔ موسم یکسر بدل چکا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ ایک زوردار طوفان آنے والا ہے۔ شام کے ٹھیک 7 بجے حورین کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حورین نے جب دروازہ کھولا تو سامنے حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، حورین بی بی، شامیر صاحب نے کہلوایا ہے کہ نیچے گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج رات شہر کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں بزنس ڈنر ہے۔ آپ کے بابا نے بھی کہا کہ آپ کو شامیر صاحب کے ساتھ جانا چاہیے۔ حورین کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور وہ جانتی تھی کہ شامیر نے صبح اسٹڈی روم میں بھی یہی کہا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اب جب بابا کی طرف سے بھی اجازت مل چکی تھی تو اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے الماری کھولی اور ایک خوبصورت، سادہ مگر انتہائی نفیس سیاہ رنگ کا لباس منتخب کیا۔ بالوں کو سادگی سے باندھا اور ہلکی سی خوشبو لگا کر نیچے کی طرف چل پڑی۔ جب وہ حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تو شامیر اپنی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی پروقار، رعبدار لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر حورین پر پڑی، اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے وہیں ٹھہر گئیں۔ سیاہ لباس میں حورین کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی ہی اس کا سب سے بڑا حسن تھی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر خود گاڑی کا دروازہ کھولا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ حورین کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ حورین خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شامیر بھی دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی لوہے کے گیٹ سے نکل کر شہر کی تاریک سنسان سڑک پر دوڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی، صرف ہلکی سی اے سی کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حورین نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر رکھا تھا اور باہر تیزی سے گزرتے ہوئے درختوں اور سڑک کے مناظر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شامیر کی نظر سڑک پر جمی تھی، لیکن اس کا پورا دھیان اپنے برابر میں بیٹھی حورین پر تھا۔ کچھ دیر بعد شامیر نے خاموشی کو توڑتے ہوئے گہری اور دھیمی آواز میں کہا، صبح اسٹڈی روم سے تم اتنی جلدی میں کیوں بھاگی؟ حورین، کیا شامیر سکندر سے اب ڈر لگنے لگا ہے؟ حورین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شامیر کے لبوں پر ایک ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ تھی، جو اس کے سخت چہرے پر بہت نایاب تھی۔
حورین نے اپنے نخرے کو واپس لاتے ہوئے منہ دوسری طرف کیا اور بولی، میں کسی سے نہیں ڈرتی اور خاص طور پر آپ سے تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے بابا نے بلایا تھا اس لیے میں چلی گئی تھی۔ شامر نے ایک گہرا سانس لیا اور اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، اچھا ہے اگر تم نہیں ڈرتی، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے سامنے اس طرح مضبوط رہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ شہر کے ایک شاندار مہنگے ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل کا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں شہر کے نامور بزنس مین اپنی فیملیز کے ساتھ موجود تھے۔ جیسے ہی شامر حورین کے ساتھ ہال میں داخل ہوا، سب کی نظریں ان دونوں پر ٹک گئیں۔ شامر کی حاکمانہ شخصیت اور حورین کی معصوم سادگی کا جوڑ سب کو متاثر کر رہا تھا۔ شامر اسے لے کر اپنے بزنس پارٹنر کے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہاں سب نے شامر کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اسی دوران وہاں احد نامی ایک نوجوان بزنس مین بھی موجود تھا، جو شامر کا پرانا فیملی فرینڈ اور بزنس پارٹنر تھا۔ احد کی نظر جب حورین پر پڑی تو وہ اس کے حسن اور سادگی سے بری طرح متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ احد نے مسکرا کر شامر سے ہاتھ ملایا اور پھر حورین کی طرف متوجہ ہو کر انتہائی خوش اخلاقی سے بولا، شامر، تم نے کبھی بتایا ہے ہی نہیں کہ تمہاری زندگی میں اتنی خوبصورت اور نفیس لائف پارٹنر موجود ہے۔ حورین جی، آپ سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی۔ آپ کی سادگی اس پورے حال کی رونقوں پر باری ہے۔ حورین نے احد کی اس تعریف پر مروت میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکریہ احد صاحب، لیکن حورین کی یہ دھیمی سی مسکراہٹ اور احد کا اس کی طرف متوجہ ہونا شامر کے دل پر کسی تیر کی طرح لگا۔ شامر کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں حسد کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی کسی بھی چیز پر کسی دوسرے کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور حورین تو اس کے وجود کا سب سے قیمتی حصہ تھی۔ شامر نے احد کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے انتہائی سرد اور جاندار لہجے میں کہا، احد، میرے خیال میں ہمیں بزنس ڈیل کے اہم نکات پر بات کرنی چاہیے۔ پرسنل لائف پر بات کرنے کے لیے یہ مناسب وقت نہیں۔ اور ہاں، حورین کو سادگی پسند ہے، لیکن اس کی سادگی کی تعریف کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ شامر کا یہ دو ٹوک اور سخت جواب سن کر احد کا مسکراتا ہوا چہرہ وہیں جم گیا اور محفل میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ حورین نے گھبرا کر شامر کی طرف دیکھا۔ اس کا غصہ اب دوبارہ اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ حورین کو شامر کا یہ رویہ بالکل اچھا نہ لگا۔ شامر نے بنا کوئی مزید وقت ضائع کیے حورین کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور پارٹنرز سے معذرت کیے بغیر اسے وہاں سے لے کر باہر کی طرف نکل گیا۔ واپسی کا سفر انتہائی خوفناک تھا۔ باہر طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی اور سڑک پر اندھیرا تھا، لیکن گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کے طوفان سے زیادہ گرم تھا۔ شامر انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کا پورا وجود غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ حورین کا ہاتھ اب بھی درد کر رہا تھا جہاں سے شامر نے اسے پکڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کے آنسو بھر آئے اور وہ شامر کے اس زبردستی کے رویے پر تڑپ اٹھی۔ اس نے روتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، گاڑی آہستہ چلائیں شامر، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا ہماری جان لینا چاہتے ہیں؟ روکیں اس گاڑی کو۔ شامر نے ایک زوردار بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کے کنارے جھٹکے سے رکی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور گھوم کر حورین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ چبا چبا کر بولا، جان لینا چاہتا ہوں؟ نہیں حورین، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تم جب احد سے بات کر رہی تھی تم مسکرا رہی تھی، لیکن میرے سامنے آتے ہی تمہارا چہرہ پتھر کا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں کہ تم کسی غیر مرد کے سامنے مسکرا سکتی ہو لیکن میرے سامنے صرف بے رخی دکھاتی ہو؟ حورین نے روتے ہوئے اپنے دل کا سارا غبار نکالتے ہوئے کہا، ہاں، آپ مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ آپ کا یہ غرور، آپ کا یہ زبردستی کا حق جتانا مجھے آپ سے دور کرتا ہے۔ آپ محبت نہیں کرتے،
شامر آپ صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں، آپ کو صرف اپنی حاکمیت پیاری ہے۔ میرا دل نہیں حرین کے یہ الفاظ شامر کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ اس نے حیرت اور گہرے دکھ سے حرین کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ لفظ جو حرین نے غصے میں کہے شامر کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ گئے۔ گاڑی کے اندر اب صرف حرین کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ شامر بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے کہ اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے خاموشی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور انتہائی دھیمی رفتار سے حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی پہنچ کر حرین گاڑی کا دروازہ کھول کر بنا پیچھے دیکھے روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ لیکن شامر گاڑی سے اتر کر لاؤنج میں ہی رک گیا۔ اس نے اپنے موبائل پر کسی کو کال ملائی۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا پراسرار اور خطرناک عزم تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہیلو، ہاں میں شامر بول رہا ہوں۔ وہ کام جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ آج رات ہی ہونا چاہیے۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے شامر سکندر کی محبت کے رنگ کتنے سخت ہوتے ہیں۔ شامر آخر کون سا ایسا قدم اٹھانے جا رہا تھا جس کے لیے وہ اتنا بڑا فیصلہ کر چکا تھا؟ کیا اس کا یہ فیصلہ حرین کو ہمیشہ کے لیے سے دور کر دے گا یا محبت کا کوئی نیا رنگ سامنے آئے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط۔